بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے، اور اس نماز کے قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہیں، فرض سے جو پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعت سنت انتہائی موقدہ ہے۔ اس کو پڑھنے کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے، یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوہا ولو تردتکم الخیل، ان 2 رکعت سنت کو ادا کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالیں۔ اور ایک روایت کے مطابق خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، ان سب چیزوں سے بہتر یہ 2 رکعت فجر کی سنتیں ہیں۔ تو سوچیے اگر سنت موقدہ کا یہ مقام ہے تو فجر کے فرائض کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام ہوگا۔ تو اس کے لیے وظیفہ کے بارے میں ایک بات یہ سمجھیں کہ وظیفہ صرف مسلمان کی دینی دنیاوی زندگی کے اندر سپورٹ کا کام کرتا ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس کے اندر جب تک میں اور آپ اسباب جمع توڑ نہیں کریں گے، اسباب کو جمع نہیں کریں گے، اسباب پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک صرف وظائف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وظائف کام کرتے ہیں سپورٹ کا، اضافی قوت کا۔ اسباب پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسباب پیدا کرنے کے اندر جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہاں ایک بہت بڑا سبب ہے انابت اللہ کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ جو حضرات مستقل فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ و فکر پیدا کر لیں کہ یہ فجر کی نماز مستقل 4 نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز نیند کی غلبے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دیر سے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ نے گمراہی پر تو کہا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس پر تو اپنی مشیت کا کہا ہے کہ اللہ جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا، لیکن جب بات ہدایت کی آئی ہے تو اللہ نے فرمایا من ینیب، اللہ ہدایت ہر ایرے غیرے کو نہیں دے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملے گی، گھر بیٹھے بیٹھے اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ہدایت اعمال صالحہ کی قوت اس وقت پیدا ہوگی من انا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ سے مانگا جائے گا، سونے سے پہلے دعا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اگر اللہ سے مانگ کر سوئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ بھی پیدا کر دیں گے۔ پھر تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان دن بھر گناہوں میں لگا رہے، گناہوں کے خول کے اندر زندگی گزار دے، تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے، روح بڑی لطیف سی اور باریک سی چیز ہے، کوئی اس کی فزیکلی اپیرنس بھی نہیں ہے، بالکل مادی وجود نہیں ہے روح کا ہمارے اس وقت دنیا کے اندر۔ یہ روح بڑی لطیف سی باریک سی چیز ہے۔ اس روح کے اوپر اگر گناہوں کا بوجھ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے یہ روح بیدار نہیں ہوتی۔ اگر دن بھر کے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری اس روح کے اوپر گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس روح کے اندر وہ طاقت اور وہ تاثیر بھر دیتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز کے لیے جلد از جلد بیدار ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے تو دن بھر گناہوں سے بچنا ہوگا، تاکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت کی وجہ سے اس روح کے اوپر بوجھ کم ہو۔ جب اس روح کے اوپر بوجھ کم ہوگا تو انسان کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب گناہوں سے دن بھر اپنے آپ کی حفاظت کریں، یہ گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کا جو وقت ہے، اگر ہم احادیث کی طرف مطالعہ کریں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت گرہ لگاتا، اذا ہوا نام 3 عقد، وہ 3 گرے شیطان تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے لگاتا ہے۔ سر کے پیچھے اس لیے لگاتا ہے کہ سر جو ہے وہ طاقت کا مرکز ہے، دماغ ہے، قوت کا مرکز ہے، تو وہاں پر شیطان سوتے وقت 3 گرے لگاتا ہے، اور تو اور یضرب علی کل عقدہ، اور ہر گرے کے اوپر ایک منتر پھونک دیتا ہے، جس طرح جادوگر منتر پھونکتا ہے گرہ لگاتے ہوئے، دھاگا باندھتے ہوئے، اسی طریقے سے یہ شیطان رات کے سوتے وقت مسلمان کے اوپر سوتے وقت 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر ایک منتر پھونک دیتا ہے،
اور وہ منتر یہ ہے علیک لیل طویل فرقت، بہت سو جا ابھی تو بہت رات باقی ہے، یہ منتر لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر وہ صبح کی نماز کے لیے جاگتا ہے فذکر اللہ تعالی، اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، انحلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى انحلت عقدہ كلها، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند رہتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے، چہرے پر تیور نہیں ہوتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا عمل دخل رات کو سوتے ہوئے مسلمان کی زندگی پر، مسلمان کی نیند کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صبح کے وقت اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو انابت اللہ کریں، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر سے کم کریں۔ اس کے ساتھ ہی اسباب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو منع کرتے تھے اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے کو منع فرماتے تھے۔ تو عشاء کے بعد جتنا ہو سکے جلد از جلد سونے کا اہتمام کریں، الارم لگا کر سوئیں، اپنے گھر والے کو یا اہلیہ کو، والدین کو، بچوں کو تلقین کر کے سوئیں کہ بھائی آنکھ کھل جائے، اس موقع پر الارم لگا ہوا ہے تو آنکھ مجھے اٹھا دیں۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کی تلقین کیجیے۔ تو اس طرح گھر کے اندر الارم کا ماحول بنائیں، کسی بندے کو سے کہہ دیں کہ بھائی جو فجر کی نماز پڑھنے کا مسلسل شوقین ہو، اس سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے صبح اتنے بجے فجر کی نماز میں اٹھا دیا کرو۔ تو اس قسم کے اسباب پیدا کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک سب سے آخری بات کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت شیطان انسان پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو جب الارم سے یا کسی اٹھانے والے نے کال کری یا کسی بھی سبب کی وجہ سے ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو فجر کی نماز کے وقت نیند کا غلبہ، شیطان کا زور، گناہوں کا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر مسلمان یہ نیت کر لے کہ بس ایک دفعہ آنکھ کھل گئی اب مجھے لیٹنا نہیں، کیونکہ ایک دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بندہ بولتا ہے میں ایک جھپکا اور لیتا ہوں، ایک نیب لے لیتا ہوں، تو بس یہ نیب لینے کے بعد فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ جو ایک دفعہ اٹھنا ہے نا، اس ایک دفعہ اگر اللہ کی فضل سے آپ اٹھ جائیں تو اٹھنے کے بعد بالکل آپ اٹھ کے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھ جائیں، لیٹے نہ رہیں، تاکہ اگر اونگ بھی آ جائے تو 5-6 منٹ کے اندر اونگ سے بھی انسان بیدار ہو جائے گا۔ اگر لیٹا رہے گا تو پھر نیند میں چلا جائے گا، پھر فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو وظائف ہیں وہ یہی ہے کہ انابت اللہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، یہ وظیفہ ہے۔ لیکن اصل اس کے ساتھ محرکات جو ہیں، جو تاثیر زیادہ مؤثر ہیں، وہ ہیں کہ اسباب ایسے پیدا کیے جائیں، جو میں نے آپ کو اسباب بتائے، وہ اسباب جب ایسے پیدا ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مزید آسان ہو جائے گا۔